پہلا حکم، الزانیۃ والزانی، زناکار عورت اور زناکار مرد، زانیہ عورت اور مرد، فجلدو پس کوڑے مارو، درے مارو یا درے لگاؤ، کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو، دونوں کی پٹائی کرو، کتنی؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے، 100 لیشز۔ جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو اسے معمولی جرم نہ سمجھو، اس کا سد باب کرو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ اور نہ پکڑے تم کو، بہما ان دونوں کے معاملے میں، رأفتن کوئی ترس، نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں، یعنی اللہ کے اس حکم کو نافذ کرتے ہوئے تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی ترس نہ آئے، نرمی نہ آئے، کیونکہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے یا اس کی چیخ پکار سنتا ہے تو انسان کا دل پسیج جاتا ہے، اور شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اتنا بڑا تو جرم نہیں تھا جتنی اس کو سزا مل رہی ہے۔ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کیا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا معصوم جرم حقیقت میں اپنے اندر بہت دور رس اثرات رکھتا ہے، جس کا اثر صرف مجرم پر ہی نہیں، پورے معاشرے پر، اور صرف اس معاشرے پر نہیں، آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کے معاملے میں تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو ایمان کا امتحان ہو گیا نا، کہ اگر واقعی مومن ہو تو پھر تمہارے اندر ترس نہیں آئے گا اور تم اللہ کا حکم پورا کرو گے۔ اور کیا؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ حاضر ہو، اور حاضر ہونا چاہیے عذابہما ان کی سزا کے وقت، عذاب سے مراد یہاں یہ حد جاری ہونے کے وقت، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، مومنوں کا ایک گروہ اس وقت وہاں حاضر ہو۔ کب؟ کس وقت؟ جب یہ سزا دی جا رہی ہو۔ زنا ایک جرم ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، یہاں اس کا علاج بتایا جا رہا ہے، اور بعض بیماریاں کنٹیجیس ہوتی ہیں، اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو وہ دوسروں کو بھی لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طرف سزا کا حکم دیا اور دوسری طرف اس سزا کے وقت باقی لوگوں کو بھی اس سزا کا مشاہدہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ اس جرم کا ارتکاب نہ کریں اور اس کے وائرسز ان تک نہ پھیلیں، اس کا سد باب ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حکم کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت۔ زنا معروف لفظ ہے کیونکہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس پر حد ہے، سنگین جرم ہے، قبیح جرم ہے، شنیع حرکت ہے۔ اصطلاح میں ایک مرد اور عورت کا شادی کے بغیر باہم مباشرت کا ارتکاب کرنا زنا کہلاتا ہے۔ شادی کے بغیر یعنی رشتہ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا باہم مباشرت کرنا، دو لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر نکاح کے مباشرت زنا کہلاتا ہے۔ کفر اور شرک اور قتل نفس کے بعد کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے۔ ایک طرف یہ بے حیائی ہے اور دوسری طرف برا راستہ، برا چلن۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ ایمان کے منافی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مومن ہو. گویا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے چلا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کرتا. کسی شخص کا ایمان اس درجہ کمزور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے اندر سے ایک طرح سے نکل ہی جائے تو وہ اس جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے، کیونکہ ایمان انسان کو برائیوں کے ارتکاب سے روکتا ہے. جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہو وہ برائی کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، اور پھر ایسی برائی. اسی طرح زنا میں بھی بدترین زنا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا ہے، قریب ترین لوگوں کے ساتھ، کہ اس میں 2 حق مارے جاتے ہیں. اس آیت میں عورت کا ذکر الگ کیا گیا اور مرد کا الگ، کہ دونوں پر حد نافذ ہوگی، دونوں کو سزا دی جائے گی. اور یہ سزا جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے یہ اس مرد اور عورت کی سزا ہے جو شادی سے پہلے زنا کا ارتکاب کرے. ان کی سزا 100 کوڑے. اور اگر کوئی شادی کے بعد ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے. رجم کہتے ہیں پتھر مار کر ہلاک کرنے کو، اور اس کی وضاحت بہت سی احادیث سے ملتی ہے، اور وہ احادیث اتنی زیادہ ہے کہ جو تواتر کے درجے کو پہنچتی. تواتر کا کیا مطلب ہے؟ 2 قسمیں نا بڑی حدیث کی، حدیث احاد اور حدیث متواترہ. تو یہ یعنی کہ رجم کی جو سزا ہے قرآن مجید میں اشارتاً بیان ہوئی ہے، لیکن حدیث میں صراحتاً. اور حدیث ایک آدھ نہیں، بے شمار احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سزا نافذ بھی کی گئی. فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد، فجلدو، پس کوڑے مارو. فجلدو کا لفظ جیم لام دال سے ہے، اسی سے لفظ جلد ہے. جلد کس کو کہتے ہیں؟ سکن کو. یعنی وہ سزا، وہ چیز جو جلد کو جا کے لگے. ایسی چیز نہیں ماری جائے گی جس سے ہڈی ٹوٹے یا پھر وہ اندر سے گوشت کو پھاڑ دے، بلکہ کوڑا جو عام طور پر چمڑے کا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گھوڑے کو مارنے والا چھانٹا، ٹانگے پہ کبھی بیٹھے تو ٹانگے کو بگانے کے لیے کیا مارتے ہیں؟ چابک. تو اسی طرح جلد سے یعنی چمڑے کا بنا ہوتا ہے، اور جب مارتے ہیں تو چمڑے پر ہی تکلیف ہوتی ہے. فجلدو تو جلد ہوتا ہے کھال پہ مارنے کو. تو جب بدکاری ثابت ہو جائے، زنا ثابت ہو جائے اور معاملہ حاکم کے پاس چلا جائے تو پھر حد نافذ کر دی جائے. اور حد کس طرح نافذ کی جائے گی کہ فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اب اس میں آگے بہت سی تفصیلات ہیں کہ کیا ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 100 مار دیے جائیں یا پھر ان کو کچھ دنوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر مار سہنے والا سہ سکتا ہے تو ایک ہی دن مار دیا جائے گا، اور اگر ایک دن نہیں مارا جا سکتا تو ہر روز 20 بھی مارے جا سکتے ہیں. اور اس طرح کی فقہی تفصیلات ہیں جن میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اصل حکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مقصد کو، کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اور جب سزا نافذ ہو رہی ہو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، تو اس وقت ان کے معاملے میں، یعنی جس کو مارا جا رہا ہے، تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہ آئے، تم پہ ترس غالب نہ آئے، کیونکہ اللہ تم سے زیادہ مہربان ہے، الرحمن الرحیم ہے، جس نے انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے اس کا حکم دیا ہے. ابن حبان کی ایک حدیث میں آتا ہے، اقامت حد بأرض خیر لأہلہا من مطر 40 لیلہ. کسی زمین پر اللہ کی ایک حد کا نافذ ہونا اس زمین پر 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے.
یعنی 40 دن اگر کہیں بارش برستی رہے تو اس سے جو فائدے ہوں گے اس سے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے ایک سوسائٹی کو جب وہ اللہ کے اس حکم کی پابندی کریں گے، حد کو نافذ کریں گے۔ زنا کی اس سزا سے پہلے سورۃ النساء میں زناکار مرد یا عورت کے لیے حکم آ چکا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا بتائی گئی۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ وہ عورتیں جو تم میں سے فاحشہ کا ارتکاب کریں یعنی زنا کریں تو تم ان پر 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر کیا کرو، انہیں گھر میں قید رکھو، گھر میں محبوس رکھو۔ اور اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے کو فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد جب سورۃ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ ہے کوارے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور پتھر مار کر مار دینا یعنی رجم کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، 100 کوڑے، اور اگر شادی ہو گئی تو 100 کوڑوں کے علاوہ رجم بھی۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی سے روایت ہے جو 2 اعرابیوں کے بارے میں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں، یعنی دوسرا شخص بھی ساتھ ہی تھا، اس شخص کے ہاں مزدوری کا کام کرتا تھا، اور میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کے فدیے کے طور پر اسے یعنی دوسرے شخص کو 100 بکری اور 1 باندی دی، یعنی فدیہ دیا ہے۔ میں نے جب اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کی سزا 100 درے ہے اور 1 سال کے لیے جلاوطنی، اور اس عورت کی سزا رجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تم دونوں کا فیصلہ ضرور کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ باندی اور بکریاں تجھے واپس مل جائیں گی، یعنی وہ دینے کی ضرورت نہیں، اور تیرے بیٹے کو 100 دروں اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا ملے گی۔ 100 درے اور 1 سال کی جلاوطنی، یعنی اس علاقے سے اس کو باہر نکال دیا جائے۔ وہ کیوں؟ تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اے انیس، یہ بنو اسلم قبیلہ کا ایک شخص تھا، اے انیس، تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اور اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو۔ انیس وہاں گئے، اس نے اعتراف کیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ تو اس حدیث سے بھی کیا واضح ہوتا ہے کہ شادی شدہ کے لیے رجم ہے اور بغیر شادی شدہ کے 100 کوڑے۔ حد کس وقت جاری کی جائے گی؟ نمبر 1، اگر زنا کرنے والا خود اقرار کرے کہ میں نے یہ جرم کیا، امام کے سامنے 4 مرتبہ صاف الفاظ میں اقرار کرے جیسے ماعز اسلمی نے کیا تھا۔ نمبر 2، وہ خود تو اقرار نہیں کر رہا لیکن 4 مرد، عورتیں نہیں، 4 مرد جو مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں اور عادل ہوں۔ عادل سے مراد جن کی صداقت شک و شبہ سے بالا ہو، اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے ملزم کو عین حالت مباشرت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی شہادت بھی بہت سخت شہادت ہے۔ کتنے لوگ گواہی دیں گے؟ کون؟ کیسے؟ مسلمان، پہلی شرط ہے مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، عادل، کیونکہ کچھ لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی چاہے ان میں پہلی شرائط موجود بھی ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ گواہی دیتے ہوئے یا ان میں سے کوئی ایک بھی گواہی دیتے ہوئے شک و شبہ میں پڑ جائے تو حد جاری نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادرأوا الحدود بالشبہات،
شبہات کی صورت میں حدود ہٹا دو.